بتائی تھی کہ تو اللہ والوں کی طرف چلا جائے، تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر فیصلہ بھی اسی بات پر ہوا کہ یہ اللہ والوں کی طرف اس کے قدم زیادہ پڑ گئے ہیں یا کم پڑے ہیں۔ کم پڑیں گے تو ظاہر ہے عذاب کے فرشتے بھی تیار کھڑے تھے۔ تو اللہ والوں کی شان دیکھیے، ابھی اللہ والوں کے درمیان نہ پہنچا تھا، آدھی سے زیادہ زمین ان کی طرف طے کر چکا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور اللہ والوں کے صدقے میں جو ہے اس کی نجات بھی ہوگی، رحمت کے فرشتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ احادیث میں نقل کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ نے ان کو شرف ہم کلامی سے نوازا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال قدر پیغمبر ہیں، ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے آپ کے بارے میں شکایت کی کہ اللہ کے نبی بارش کے لیے دعا کیجیے۔ آپ تقریباً 70,000 افراد کو لے کر جنگل میں نکلے، پانی طلب کرنے کے لیے نکلے، اور آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب کریم تو اپنی رحمت کی بارش بھیج دے، سب کو نہال کر دے۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں ایک شخص 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ 40 سالوں سے نافرمانی کر رہا ہے۔ اسی کی نافرمانی کے سبب ہم نے اپنی رحمت کو روک رکھا ہے، اور جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سننے کے بعد قوم سے خطاب کیا، وحی کی بات بتائی اور حکم دیا کہ وہ کون شخص ہے جو 40 سال سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے۔ تو اسی کے سبب بارش رکی ہوئی، سب پریشان ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں آپ کہ کوئی نہیں نکلا۔ سبب اس کا کیا تھا کہ وہ جو شخص تھا اس کا بھی حال لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ 40 سال سے کون نافرمانی کر رہا ہے، لیکن وہ تو جانتا تھا کہ 40 سال سے میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو اس نے دل ہی دل میں اللہ کے بارے میں سچی توبہ کی اور عرض کیا کہ پروردگار، جب تو نے اب تک میری پردہ پوشی فرمائی ہے، تو ستار ہے، تو اب بھی میرا پردہ فرما لے، میرے جرموں کو لوگوں پر آشکارا نہ کر، اور میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مولا میں اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اطاعت گزاری کروں گا، فرما برداری کروں گا۔ دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا، اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ادھر اس کا توبہ کرنا تھا، بادل آسمان میں آئے اور جھوم جھوم کر برسنے لگے، بارش ہو گئی، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی رحمت سے نواز دیا، بارش ہو گئی، لیکن مولا تیرا تو حکم تھا کہ ایک نافرمان کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ مجلس میں سے نہ جائے گا اس وقت تک تیری رحمت کا نزول نہ ہوگا۔ اے پروردگار، وہ تو کوئی بھی نہیں نکلا، ابھی کوئی باہر نہیں گیا تھا، تو یہ کیا ہوا؟ وہی آئی کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے ہماری رحمت رکی ہوئی تھی، اب اسی کی رحمت، اسی کی وجہ سے رحمت کا نزول ہو گیا۔ اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اور میں تواب ہوں، میں توبہ قبول نہیں کروں گا تو کون توبہ قبول کرے گا؟ جو میرے در پر آتا ہے نادم ہو کر کے، میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام متمنی ہوئے، عرض کیا کہ پروردگار آخر وہ کون سا شخص ہے کہ 40 سالہ نافرمانی پر بھی اس کی توبہ قبول ہو گئی، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، جب وہ نافرمانی کے عالم میں تھا تب میں نے اس کی پردہ پوشی کی ہے، اب تو میرا فرما بردار ہو چکا، اب تو سچے دل سے تائب ہو چکا، تو میری شان ستاری کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ آج سب کے سامنے اس کو رسوا کر دوں؟ اس معاملے کو پردے میں رہنے دو، یہی بہتر ہے۔ تو اے عزیزو، یہ واقعات ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں کہ بے شک نفس ہمارے ساتھ ہے، بے شک شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں بہکاتا ہے، ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہم گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور بتقاضۂ بشریت گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رب قدیر و ارحم الراحمین ہے، اس کو توبہ پسند ہے، اسے اپنے بندوں سے پیار ہے۔ یہ شب برات جو 15ویں شب آ رہی ہے، یہ حلوے کھانے کا نام نہیں ہے شب برات، یہ تیوہار کی شکل منانے کا نام نہیں ہے شب برات۔ شب برات تو اس چیز کے لیے ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اس کو راضی کر لیں، کیونکہ اس رات یوں تو جب آپ توبہ کریں گے آپ کی توبہ ہر وقت قبول ہوگی، لیکن وہ رات مخصوص نوازشوں کی رات ہے اللہ کی طرف۔ اللہ شان نزول فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے وہ بخش دیا کرتا ہے۔ تو بخشش کی خاص رات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، یہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں اور ایسے بھی ملتے ہیں جو نیک ہوئے ہیں بندے اللہ کے، ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں اور اللہ نے ان کو معاف کیا ہے۔ یہ تو گناہ گاروں کا ذکر تھا، ہو سکتا ہے کچھ نیک لوگ سمجھیں کہ ہم تو بڑے پادشاہ ہیں، تو میں نے سوچا ایک واقعہ ایسا بھی شامل کر لوں آج کی خطاب میں کہ معلوم ہو جائے کہ خطا تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس بات پر نازل نہ ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، جنگ کے تبوک کا موقع تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اس لشکر کو لے کر نکلے جس لشکر کو تاریخ میں جیش اسرت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ تھا، جیش کے معنی لشکر کے اور اسرت کے معنی تنگ دستی کے ہیں، کہ اس وقت قہر پڑا ہوا تھا، بڑی پریشانی سے جہاد کا جنگ کا سامان جمع ہوا تھا، اسی لیے اس کو جیش اسرت کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جہاد ہوا تھا، اور اس میں شامل نہ ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، اطاعت رسول کی خلاف ورزی تھی۔ بہت سے لوگ اس میں شامل ہونے سے رہ گئے، ان میں ایک نام حضرت کعب کا بھی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ صحابی رسول سچے عاشق صادق کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، حالات بہت اچھے تھے، بس یہ رہا کہ اب میرے پاس تیز سواری ہے، اب شامل ہو جاؤں گا، اب شامل ہو جاؤں گا، شامل نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ سرکار نے وہاں دریافت کیا، کعب نہیں ہے، لوگوں نے بتایا کہ گھر پر تھے، پریشانی بھی کوئی نہیں ہے۔ سرکار واپس تشریف لے آئے۔ اب یہ اس موقع پر کئی طرح کے لوگ سامنے آئے، نہ جانے والا منافقین بھی تھے۔ اب منافقین نے کیا کیا کہ انہوں نے جھوٹے بہانے پیش کرنے شروع کر دیے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بہانے پیش کر دیے۔
मुनाफिक थे, मुनाफिक का तो काम झूठ बोलना होता है, मुनाफिक की अलामत है ये, और झूठा बहाना बना करके उस वक्त बच गए। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, सच्चे आशिक सादिक थे, मोमिन कामिल थे। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, किसी दुनियादार के सामने होता बहाने बयाने मुझको भी आते हैं, चंद जुबानी से मैं भी काम ले सकता था, लेकिन मैं किसी दुनियादार के सामने नहीं, अल्लाह के रसूल के सामने हूँ। और मेरा ये यकीन है कि अगर मैंने इस वक्त कोई बहाना बना भी दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको वही के जरिए मुत्तला फरमा देगा। लिहाजा सच ये है कि मेरे पास कोई उद्र नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, बात तुमने सच्ची कही, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म का इंतजार करेंगे, अलहदा हो जाओ। आपने पूछा क्या इसका ऐसा हुक्म किसी और के मुताबिक भी हुआ है? बताया गया कि दो लोग और हैं, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रफी, इनके मुताबिक भी यही हुक्म हुआ है, उनका भी कोई हुक्म नहीं था, सरकार ने मना किया। यहाँ तक कि सरकार ने हुक्म दिया कि इन तीनों का बाइकआउट कर दिया जाए, कोई इनसे गुफ्तगू ना करे, कलाम ना करे, बात ना करे। ये भी हुआ। कहते हैं कि वो इतने हिम्मत वाले नहीं थे, घर पर बैठ गए। मैं निकलता था, जमात से नमाज़ी पढ़ता था। अब मोहब्बत देखिए आशिक साथी की, कहते हैं कि सरकार को सलाम करता था और ये इंतजार में रहता कब सरकार के लबहाए मुबारक को जुम्बिश को सलाम का जवाब मिल जाए। लेकिन सरकार ही ने तो पाबंदी सब पर लगा रखी थी, तो सरकार उसको कैसे तोड़ते? लेकिन रहमत आलम मन का आप तशरीफ लाए, ये इनका एक अजीम इम्तिहान चल रहा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब न दिया करते थे, तो कहते हैं फिर मैं आंखों से कतरा कतरा उनको देखा करता था, सरकार के चेहरे को ऐसे दीदार करता था। यहाँ तक कि 40 दिन गुजर गए। 40 दिन गुजरने के बाद हुक्म सरकार का पहुंचा कि अपनी बीवी को भी अलग कर दो। मैंने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, कासिद के जरिए मालूम कराया कि क्या मेरे लिए हुक्म में तलाक दे दूं? क्या जज्बा होता था इताअत का, कैसी मिसालें कायम की इन सहाबे किराम ने। या रसूल अल्लाह, हुक्म हो तो तलाक दे दूं? कहा कि तलाक का हुक्म नहीं, सिर्फ अलग की इख्तियार कर लो, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। बीवी से कहते हैं तुम मैं के चले जाओ जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। बीवी मैं के चली गई। अब आप सोच सकते हैं कि आप खुद बयान करते काबिल वाली कि जमीन तमाम मुसादों के बावजूद मेरे लिए ऐसा तंग हो गई थी। और क्यों ना हो कि जिसकी बीवी रफीका हयात भी साथ छोड़ चुकी हो, वो उनके सलाम का जवाब ना देता हो। एक दिन की कैफियत बयान करते हैं कि मेरे सगे चचाजाद वो कतादा और बड़े मशहूर सहाबी हैं, ये भी अपने बाग में पानी दे रहे थे। मैं दीवार पर से चढ़ा और उनको मैंने सलाम किया, उन्होंने भी मेरे सलाम का जवाब न दिया। मैंने कहा कि अबू कतादा, आप जानते हो कि मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल का सच्चा मानने वाला हूँ, आशिक सादिक हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ, मोमिन हूँ। अब वो खामोश है, कोई जवाब नहीं दिया। कहते तीसरी मरतबा मैंने कसम दे करके उनसे कहा कि क्या तुम मेरी इस बात की गवाही नहीं दोगे? और इतना कहा कि अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं कि यही वो वक्त था। थोड़ा वक्त हो गया कि 2 मिनट और मैं बातों को पूरा करता हूँ इज़ान गिरामी। अब देखें कि ऐसे इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है कि उस वक्त जो गस्सान का बादशाह था, इस्लाम का दुश्मन था, उसको जब मालूम हुआ हालात कि 40 दिन से ऐसे ऐसे हालात गुजर चुके हैं, तो उसने एक खत लिखा। और खत हरीर के कपड़े में लपेट करके उसका कासिद लाया और पूछा कि कहाँ है काब बिन मालिक? लोगों ने इशारा कर दिया, वो तो उनका बाइकाट चल रहा था। उनके पास पहुंचा, खत दिया। इन्होंने खत खोल कर देखा, उसमें लिखा था कि तुम्हारे आका ने तुम पर जुल्म कर रखा है। वो इस इश्क मोहब्बत की दास्तान को क्या समझता? वो कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारा सोशल बाइकाट हो चुका है, तुम एक इज्जतदार आदमी हो, मेरे यहाँ चले जाओ तुमको इज्जत मिलेगी। काब बिन मालिक ने उस खत को लेकर के फौरन फाड़ कर उसके सामने कासिद के फेंक दिया और कहा कि उससे जाकर कह देना मेरा जवाब ये है। वो मुझको खरीदना चाहता है, मुझको लालच देना चाहता है, इस्लाम से बरगश्ता करना चाहता है। और फिर अल्लाह के बारे में दुआ की, रब्बे करीम मेरी खता को माफ फरमा दे। अब तो इस्लाम के दुश्मन भी ललचाई हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। अल्लाह को रहम आ गया। 50 दिन के बाद उनकी तौबा कबूल हुई। फजर की नमाज के बाद छत पर बैठे हुए थे, बड़े अफसोसगी का आलम था, परेशान थे, मुतमहिन थे कि कासिद आया। अब काब बिन मालिक तुमको मुबारक हो। कहते मैं समझ गया मेरी तौबा कबूल हो गई।
سرکار پھر کاشت پکاشت چلے آئے، بھیڑ جمع ہو گئی، سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے عرض کیا یا آقا یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ حکم ہوا کہ اے میرے صحابی یہ اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی، حضرت ابو لبابہ خوش ہو گئے اور پھر سرکار سے عرض کرتے ہیں آقا آپ حکم دے تو کل کا کل مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ براہ کا ارشاد صاحب رحمت عالم برکت تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ اے کعب بن مالک تم زیادہ سے زیادہ خرچ کر دو لیکن کچھ اپنے لیے بھی روکے رہے، بالکل خالی ہاتھ مت ہو جاؤ۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں جو خیبر سے حصہ ملا تھا میں نے صرف وہ روک لیا اور باقی کل کی کچھ جائیداد اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ یہ آپ کی توبہ تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان نیکوں کے صدقے میں ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور بطور خاص شب برات میں ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ رحیم و کریم ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم۔